بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلاگنگ، بلاگ فیئر، بلاگر، یہ آج کی دنیا کی یہ بہت کامن ریسنٹ ٹرمز ہر جگہ سننے کو ملتے ہیں. وہ بلاگر ہے، وہ بلاگنگ کرتا ہے، یہ نیچر پہ بلاگنگ کرتا ہے، یہ جمنگ پہ بلاگنگ کرتا ہے، یہ اسپورٹس کا بہت اچھا بلاگر ہے، ارے بھائی یہ ریلیجس چیزوں پہ بلاگنگ کرتا ہے، یہ کرنٹ افیئرس پہ بلاگنگ کرتا ہے. تو یہ جو بلاگنگ ہے دوستوں، یہ بلاگنگ کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ 1990s میں کوئی شروع ہوئی ہے. دیکھیں پہلے وقتوں میں ہوتا کیا تھا کہ بلاگرز تو نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک سمپل سا سیٹ اپ یہ ہوتا تھا کہ بھائی کسی کو کچھ لکھنا ہے تو وہ اخبار کو لکھ کے دیتا تھا، وہ میگزین میں وہ چیز چھپ جاتی تھی، کسی جرنل میں چھپ جاتی تھی، یا وہ اپنی کوئی پبلیکیشن بنانا چاہے تو بنا لے. لیکن ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اور ہر ایک کی بات شاید سننا اور سنی نہیں جاتی تھی، یا وہ اپنی باتوں کو شاید آگے تک پہنچا نہیں سکتا تھا. لیکن اب کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اچھے انالیٹیکل سکلز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے الفاظ میں طاقت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود ایک لیول پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے اگر آپ تھوڑا بہت لکھیں گے کچھ تو میری لکھی ہوئی تحریر، میری رائٹ اپس، میرے یہ بلاگز دنیا کے اندر کوئی اچھا ڈفرینس کریٹ کریں گے. تو بلاگز انسان آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے وہ دوسرے علاقے والے جو ہے نا، وہ اٹھتے ہیں صبح اور وہ اپنے گھر سے نا ایک پپی کو اٹھاتے ہیں اور وہ ایک ڈاگی کو یوں پکڑتے ہیں چین سے. وہ چین والا ڈاگی جو ہے وہ ان کو اصل چلا رہا ہوتا ہے، وہ تو نہیں چل رہے ہوتے ان کے ساتھ، اکثر وہی دیکھا جاتا ہے کہ وہی چلا رہے ہیں ان کو. پھر وہ جو چلا رہا ہوتا ہے وہ اس میں ایک دو تصویریں کھینچ لیتے ہیں، اور وہ تصویریں کھینچے کرتے کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں ہیڈ اے ویری امیزنگ مارننگ، اور ایسا اور ایسا اور ایسا، اور وہ 4 باتیں اس میں لکھ دیتے ہیں، اور لوگ بھی بھائی اچھا یار ویری نائس. تو وہ ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ گورے کو دیکھ رہے ہیں کہ کتے کو لے کے واک کرنی چاہیے تو واک اچھی ہوتی ہے. اور یہ اسی طرح کچھ اچھے انسان بھی ہیں جو سمجھدار انسان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں اور وہ صبح اٹھ کے جاگنگ پہ جاتے ہیں یا جمنگ پہ جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، اینڈ وہ پھر بلاگ لکھتے ہیں کہ a perfect start to the day with Fajr, with Jamaat, with Quran being recited and gymming done and low calories breakfast done. تو یہ سب چیزیں بتانا ہی چاہ رہا ہوں دوستوں کہ یہ ایکسائٹمنٹ بھی ہے. کچھ لوگ کو پوئٹری کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ کو موٹیویشن باتوں کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اسی طریقے سے شارٹ پنچی شارٹ پیراز لکھنے کا شوق ہوتا ہے. دس آل ڈیپینڈس کہ وہ بلاگر کس طبیعت کا ہے اور وہ کیا بلاگنگ کر رہا ہے. تو اب ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بلاگ کسے کہتے ہیں. اب جو باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا ذرا دیکھتے جائیے گا. تو بلاگ کسے کہتے ہیں دوستوں؟ بلاگ دیکھو اس بات کو کہا جاتا ہے کہ اب اس کی دنیا نے نا جس کو جو موقع ملا ہے اس نے وہ تعریف کی ہے. بلاگ ایکچولی تو یاد رکھ لو یہ ویب لاگ کی ایک شارٹ فارم ہے، یعنی ویب لاگ یعنی ویب سائٹ پہ لکھے جانے والی کوئی ایک لاگ کہتے ہیں کہ ایک ریکارڈ مینٹین ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا باتیں ہیں. اسی طرح بلاگنگ کے بارے میں لکھا ہے واٹ از بلاگنگ ایچ اینڈ ایوری اسکل یو نیڈ ٹو رن اینڈ مینیج اے بلاگ. یہ بھی کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے. اسی طرح این آن لائن جرنل اس کو بھی بلاگ کہتے ہیں، اور یہ لکھا تھا ایکٹیویٹی آف اپڈیٹنگ اے بلاگ از کالڈ بلاگنگ، بیکاز جب آپ لکھیں گے تو بلاگنگ کہلائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں انسٹاگرام پہ بھی لوگ بلاگنگ کرتے ہیں، یا سم ٹائمز جیسے ہمیں تو موقع نہیں مل رہا ہوتا لیکن ہم کبھی کبھار کوئی فرصت ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں. تو وہ جو خود لکھتے ہیں اور اپنا ایک ریفلیکشن ہوتا ہے لائف کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے اوپر، زندگی کے چیلنجز کے اوپر، تو وہ چیز بلاگنگ کہلاتی ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ ہے ورڈ پریس فار ایگزامپل، اور ورڈ پریس ہے یا کوئی اور ویب سائٹ ہے جو بلاگنگ الاؤ کرتے ہیں، تو آپ جا کے وہاں پہ فری اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں. تو جیسا آپ کو ایک فیس بک کا ایڈریس ملتا ہے کہ facebook.com/فلاں فلاں فلاں، اسی طرح آپ کو ایک بلاگنگ کا ایڈریس ملتا ہے. پھر بلاگرز جو ایسے ہوتے ہیں جو یہ کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ریویوز لکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل سیمسنگ کی پروڈکٹ آئی ہے اس کا بلاگ لکھا، اور بھائی فلاں جی ایک ڈیوائس لانچ ہوئی ہے اس کا بلاگ لکھا. تو یہ بلاگرز ایک لیول پہ جا کے پھر پیسہ بھی بناتے ہیں، کیونکہ پیسہ اس طرح بناتے ہیں کہ ان کے بلاگ اتنے زبردست شاندار ہوتے ہیں، ہر چیز میں پہلے ان کا بلاگ آتا ہے، وہ ریویو دیتے ہیں کہ یہ ڈیوائس کیسی ہے، کیا ہے، فلاں ہے. تو پھر ان کے پیج پہ ایڈز لگنا شروع ہو جاتے ہیں اینڈ سو آن. یہ پورا آپ ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں. اگلی بات دوستوں لکھی ہوئی ہے پریکٹیکل یوز. یہ آپ کی بک کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اور پریکٹیکل یوز کیا ہے دوستوں؟ تو یوز ٹو ریکارڈ ڈیٹا اینڈ فائنڈنگز آف این ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ. دیکھیں
एक तरीका ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने ना, आप ये समझिए एक फार्म हाउस लिया बड़ा, और वहाँ मैंने वेजिटेबल्स ग्रो करना शुरू की, एंड एवरी वीक मैं जाता हूँ और उसके बारे में अपना एक रिव्यू लिखता हूँ कि यार क्या यार अल्लाह की कुदरत है, और मैं प्लांट से इतना खुश होता हूँ और मेरी स्ट्रेस कम हो जाती है, और मैं जी ये पौधे देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई फील ग्रीन, आई फील फ्रेश। और फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि नाउ आई एम स्टार्टिंग some farming of for example fish farming, और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कैटल फार्मिंग आई एम स्टार्टिंग। तो अगर ऐसा है तो मैं अपने एक्सपीरियंस को हर वीक रिकॉर्ड करता हूँ, तो देखिए ना, मैंने वीक 1 में रिकॉर्ड किया, फिर वीक 2 में रिकॉर्ड किया, फिर वीक 3 में रिकॉर्ड किया, फिर वीक 4 में रिकॉर्ड किया, फिर वीक 5 में रिकॉर्ड किया। अब जब मैं ऐसे रिकॉर्ड करता रहूँगा ना दोस्तों, तो होगा क्या कि एक आपको आज पता चला, आप आज मुझसे पढ़ने आए, आपको पता चला सर जो है ना वो सर साथ साथ में लाइफ साइंसेस पे भी काम करते हैं। आपने कहा सर ये आपकी चीज़ें कहाँ हैं? मैंने कहा ये चीज़ें बेटा कैंपस में नहीं है, ये चीज़ें तो बेटा सोशल एक जगह पे एक लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो आपने वो डे 1 से देखा, जैसे फेसबुक की प्रोफाइल पे आप जाएं, या आप अगर पेज पे जाएं फॉर एग्जांपल मेरे, तो आप नीचे जाते जाएंगे तो वो 2012, 13, 14, 15, नीचे जाएंगे तो रिवर्स जाएगा 19, 18, 17। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है, और याद रखें ब्लॉगिंग भी तो इसी तरह होती है। अगली बात दोस्तों, एडवांटेजेस क्या हैं दोस्तों? ये पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है कि भाई रेगुलरली अपडेट होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, फन फॉर एवरीवन, इजी टू क्रिएट एंड मेंटेन, लेट यू इंटरेक्ट विद पीपल। आपने कोई ब्लॉगिंग करी और नीचे लिखा थैंक्स फॉर द हेल्प। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में कुछ मसला हुआ और एक एरर दे रहा है, वो आपने जाके लिखा माय सैमसंग फॉर एग्जांपल गैलेक्सी सीरीज दिस फोन इज नॉट वर्किंग एंड शोइंग दिस प्रॉब्लम, और माय लैपटॉप इज शोइंग दिस प्रॉब्लम। आपने लिख दिया जाके। अब आपने जब गूगल पे लिखा तो 50 लोगों ने उसके बारे में मशवरे दिए हुए, फला बंदा ये कहता है, स्टीव ये कहता है, रॉबर्ट ये कहता है, जुनेद वहां से ये कह रहे हैं, फला और ये इन्होंने बताया है। और होगा क्या कि जब आप उनके रिव्यूज पढ़ेंगे तो नीचे कमेंट आए हुए होंगे, वो बोलेंगे तुम यूं करो विंडोज में, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो बोलेगा इट्स नॉट वर्किंग विथ मी, वो बोलेगा जाके ऑनलाइन अपडेट चेक करो, फिर वो भी नहीं चल रहा होगा। एंड ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, इन अदर वर्ड्स दूसरों को हेल्प करेंगी, आपका ब्लॉग लिखा हुआ दूसरों को भी काम आएगा। अगली बात है ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? वो एक्ट, ब्लॉगिंग एक्चुअली वर्ब है, तो वर्ब क्या है? फेल है, उर्दू में कहेंगे फेल है, और ब्लॉगिंग इंग्लिश में हम वर्ब कहेंगे, यानी कि वो एक्टिविटी, वो एक्ट जिसके थ्रू ब्लॉग किया जाता है, ब्लॉग को रिकॉर्ड कराया जाता है। ब्लॉगर किसे कहते हैं दोस्तों? ब्लॉगर कहते हैं उस बंदे को जो ब्लॉगिंग करता है। और तीसरी बात दोस्तों, वो कम्युनिटी जिसमें ये सारे ब्लॉगर्स बैठे हुए होते हैं, उस कम्युनिटी को बोलते हैं ब्लॉगस्फेयर कहते हैं, ठीक है? यानी कि ऑनलाइन कम्युनिटी एक जगह तो नहीं है, दुनिया के 4, 5, 10, 50, 100 लोग जो एक सोच के हैं और एक जगह जमा हो जाए। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, हर बहुत सारी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी एक वेबसाइट बनाएं और हम अपनी वेबसाइट पे ब्लॉगिंग अलाउ कर दें कि भाई स्टूडेंट्स आए, अपने अकाउंट बनाएं और अपने राइटअप्स लिख के जाएं, अपने राइटर्स लिख के जाएं, तो कोई मसला नहीं है। आप अपने अकाउंट्स बनाएंगे, अपने राइटर्स लिखेंगे, दूसरे स्टूडेंट आके उस पर कमेंट करेंगे। इट्स सिमिलर टू दी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, बट इसमें फ़र्क क्या है? इसमें लिखा जाता है। अब इसमें फोटो ब्लॉगिंग भी होती है, इसमें वीडियो ब्लॉगिंग भी होती है, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ ब्लॉग को ज़रा समझिएगा। टाइप्स ऑफ ब्लॉग में देखिए कैटेगरी बता दी। मैं अपनी पर्सनल डायरी लिखूँ, मैं आज मैंने वो एक ज़िंदगी के कामयाब एक इंसान से मुलाकात की जो ज़िंदगी में 25 साल से एक रूटीन ज़िंदगी जी रहा है, और ऐसी रूटीन ज़िंदगी जी रहा है कि एक परफेक्ट ज़िंदगी जी रहा है, और उसी रूटीन में आगे बेहतर से बेहतर होने जा रहा है। ये मैं अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मेरा सिंध का सफ़र हुआ। मैंने लिखा सिंध जिसको लोग बहुत ड्राई समझते हैं, ऐसा समझते हैं, वैसा समझते हैं, हमारे सिंध में क्या नहीं है, हमारे मुल्क में क्या नहीं है। तो ये मैं अपने बारे में जो लिख रहा हूँ, या मेरी ट्रैवलिंग हुई फॉर एग्जाम्पल दुबई, और मैंने उसके बारे में कुछ लिखा, दैट पर्सनल ब्लॉग। कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग क्या होते हैं दोस्तों? जैसे फॉर एग्जाम्पल सैमसंग के ब्लॉग्स हो गए, या HP के ब्लॉग्स हो गए, या एप्पल के ब्लॉग्स हो गए, वगैरह वगैरह। अच्छा, बाय जेनरी का मतलब दोस्तों ये कि ये फॉर एग्जाम्पल MP3 ब्लॉग, फोटो ब्लॉग, तो इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि आप किस टाइप की ब्लॉगिंग कर रहे हो, किस कैटेगरी की ब्लॉगिंग कर रहे हो। फोटो ब्लॉगिंग है, वीडियो ब्लॉगिंग है, MP3 ब्लॉगिंग क्या है। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होती है कि आपको ज़्यादा ब्लॉगिंग का टाइम नहीं मिलता, आपको मौका मिलता है आप 1-2 पैराग्राफ लिखते हो, शॉर्ट ब्लॉगिंग करते हो, बहुत शॉर्ट ब्लॉगिंग करते हो, ठीक है, मतलब शॉर्ट पंची ब्लॉगिंग। और फिर फॉर एग्जाम्पल
میں اپنے موبائل سے بلاگنگ کر رہا ہوں تو میرے پاس تو بھائی موبائل سے لکھنے میں کوفت آتی ہے. اتنا کون لکھے گا بھائی, اتنا کون بھائی, یہ فرصت کے ایام ہمیں میسر نہیں ہے, ہم نہیں لکھ سکتے اتنا. تو ہم یہ کب لکھیں گے بھائی بیٹھ کے یار, ہمارے پاس ٹائم کہاں سے آئے گا, اتنے فارغ تھوڑی ہیں. تو بھائی اب وہ جو لکھ کے, یا ہم اگر اس کو وائس ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں تو بہت لمبی خواری لگتی ہے, ٹائپنگ بہت تیز ہوتی ہے. اگر ٹائپنگ کی جائے لیپ ٹاپ پہ تو وہ بہت تیز ہے کمپیئر ٹو وہ موبائل پہ لکھنا, چاہے ٹچ اسکرین ہو چاہے کی پیڈ ہو. اب ایک منٹ, تو اب میں جو موبائل سے لکھوں گا تو یہ اگر میں فار ایگزامپل اپنی بلاگ کی کیٹیگری بنا لوں, میں موبائل سے پوسٹ کروں گا تو یہ ہے, ٹیبلٹ سے ٹیبلٹ کا فولڈر الگ بنا دیا, اور جی لیپ ٹاپ سے پوسٹ کروں گا تو یہ ہے, اور اگر ویڈیوز پوسٹ کروں گا تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بائی ڈیوائس کیٹیگری بن گئی. خلاصہ کلام یہ ہے, ان باتوں کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ جو بلاگس کی ٹائپس ہیں میرے دوستوں, یہ بلاگس کی جو ٹائپس ہیں یہ ملٹیپل چیزوں پہ بیس کر سکتی ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے, ان کا سوال بنتا ہے پیپر میں, ان کے اوپر ایم سی کیو آتا ہے, اسے غور سے دیکھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے. یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ذہن میں خود ہی رہے گا انشاءاللہ. جب ہم لوگ اب ہمیں جب ہم ایم سی کیوز کر رہے ہوں گے تو آپ کو دکھ جائے گا کہ کتنی آسانی سے آپ کو یہ یاد آیا ہے انشاءاللہ. اب بلاگنگ کے اوپر میں نے کچھ مثالیں ڈالی ہیں, ان کو بھی دیکھ لیجئے. فار ایگزامپل یہ ایک بلاگ دکھا رہا ہوں میں جس میں لکھا ہوا ہے دس ہیپن ٹو می ان 2017 year in review. فار ایگزامپل میں اپنے بارے میں لکھوں this happened to my students and me. This was my experience with my students in March 2020 batch of BMBS. جیسے کہ آج اسٹوڈنٹس کا پیپر تھا اور اسٹوڈنٹس کا زبردست فیڈ بیک آیا کہ سر وہ جو آپ نے پڑھایا وہ کام آیا, سر وہ جو آپ کے وائس نوٹس تھے انہوں نے ہیلپ کیا, سر آپ کی شارٹ ایگزامپلس نے بہت, یہ وغیرہ 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 جو باتیں بھی تھیں. اب یہ ذرا غور کریں, یہ اگر میں اپنے 6 مہینے کی 3 مہینے کی ایک سٹوری, ایک سمری مینشن کروں اور یہ جو میں پوسٹ کروں گا تو یہ بھی ایک بلاگنگ ہے, پرسنل بلاگنگ ہے. اسی طریقے سے میں ایک اور ایگزامپل دے رہا ہوں. فار ایگزامپل کچھ لوگوں نے بلاگنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے, بلاگس بنائے ہوئے ہوتے ہیں دنیا کو ہیلپ کرنے کے لیے. میں نے کہا ہے آپ کو یہ لوگ کماتے ہیں, یہ کماتے ہیں کیسے؟ جب ان کے پیجز پہ رش لگے گا یہ ایڈز بیچیں گے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دوستوں ان ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہیں. تو اب یہ دیکھیں, یہ ہاؤ ٹو میک اے ویب سائٹ کے آگے کیا ہے, یہ سمجھیں کہ فار ایگزامپل آپ نے ویب سائٹ سیکھنی ہے, ہاؤ ٹو میک اے ویب سائٹ. آئی ایم اے بیسک فار این ایمیچر, آئی ایم اے بیسک, آئی وانٹ ٹو لرن ہاؤ ٹو میک اے ویب سائٹ. تو آپ کو نیٹ پہ پتہ نہیں کتنے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو یہ فری دعوت عام دے رہے ہوں گے, اور وہ آپ کو یہ پڑھا رہے ہوں گے تاکہ آپ جائیں ان کے لنک کو ایکسس کریں اور شیئر کریں. ایک وقت آئے گا ان کا لنک اتنا اوپر جائے گا تو وہ اس سے کما بھی لیں گے. اگلی بات دوستوں, یہ ایک ایگزامپل ہے کہ رمضان کا سیزن آ رہا ہے, اور ابھی یہ تو میرا بھی خود بلاگنگ کا ٹائم ہے, اور کچھ وقت میں بھی بلاگنگ آپ کو جو بلاگز ان دنوں میں لکھتا ہوں وہ تو شیئر کر دوں گا. وہ انسٹاگرام پہ ہوتے ہیں, پھر فیس بک پیج پہ آتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے فارگیونگ آف سنس, گناہوں کی معافی اینڈ انکریزنگ ریوارڈز. یہ ایک فار ایگزامپل اب سیزنل میں بلاگنگ کرتا ہوں تو ناؤ اٹس دا منتھ آف رجب اینڈ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی منتھ آف شعبان اینڈ دین وی ول بی گوئنگ ٹورڈز دی منتھ آف رمضان انشاءاللہ. تو یہ جو منتھ آف رجب ہے, دس منتھ آف رجب, ریممبر یہ جیسے کہ میں فار ایگزامپل آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں, اور یہ بھی ایک سیکھنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے ایک مبارک طریقہ ہمیں یہ سکھایا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اللہ پاک اس رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے. بیکاز these 2 months, the month of Rajab and the month of Shaban, are actually practicing and the warm up months for the month of Ramadan. تو اب آپ نے لوگوں کو جگانے کے لیے کہ بھائی رمضان ایسا نہ ہو کہ تم پہ آ کے پڑ جائے, پھر تم تیار نہ ہو, تم سے محنت نہ ہو, تم سے تلاوت کی ہمت نہ ہو, تم سے تراویحوں میں سستی ہو جائے, تمہیں روزے رکھنا بھاری لگے. تو بھائی رجب شعبان میں کچھ وقت نکالو, کچھ روزے رکھو, تلاوت بڑھا لو. یہ اس طرح کے بھی بلاگز لکھے جاتے ہیں. اینڈ اسی طرح یہ بھی ہیڈنگ ہو سکتی ہے, جس ایگزامپل ہے کہ لیٹس گیٹ ریڈی فار دی منتھ آف رمضان. یہ بھی اس طرح کے بھی ہوتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ before the month of Ramadan we had 2 sessions named as welcoming Ramadan, and وہ اس دفعہ بھی ہوں گے. ان کی یہ پوسٹ آپ کو سون نظر آنا شروع ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں نا, یہ کیا ہے, یہ جب سیشن ہو جاتے ہیں نا, 2 سیشنز ہوتے ہیں, اور یہ اپ لفٹنگ کے سیشنز ہوتے ہیں, موٹیویٹ کرنے والے سیشنز ہوتے ہیں. اور یہ ہم سیشنز رکھتے تھے پہلے بھی, سالوں سے ہو رہے ہیں, لاسٹ ایئر سے ہم نے بہت آرگنائز کیا ان سیشنز کو. اور یہ ایک لان ہے
گلے بہار لان سدا بہار لان یہ اس کے قریب ایک جگہ ہوئے تھے, اس دفعہ بھی کہیں قریب ہی ہوں گے. اب پوائنٹ سنیے گا, یہ سیشن جب ہو جائے گا تو اب اس کے بارے میں ایک بلاگ لکھوں گا, پرسنل بلاگ ہے کہ دس ایئر فرام ایئر کمپیئر ٹو فرام ایئر 2016 2017 2018 2019 پارٹیسپینٹس بڑھ گئے ہیں, لوگوں نے بہت اچھا فیل کیا, دے فیلٹ ریلیکسڈ, they felt very much soothing, they felt the spirit of Ramadan coming into their souls and like this. So دوستوں یہ سب کچھ تھا بلاگنگ کی طرف سے. آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا ایٹ لیسٹ 2 دفعہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور بک سے بھی ریڈنگ کر لیں, ان چیزوں کی پوری ریڈنگ کر لیں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.